السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ گرامر علم النحو قسط نمبر 26 مبتدا کی مرفوعات کی تیسری اور چوتھی قسم مبتدا اور خبر۔ جملہ اسمیہ جو ہے وہ مبتدا اور خبر سے بنتا ہے۔ مبتدا کو مسند الیہ کہتے ہیں اور خبر کو مسند کہتے ہیں۔ مسند الیہ کا مطلب ہے جس کی طرف اسناد کی جائے، اور مسند اسناد کیا ہوا، یہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مبتدا وہ اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو اور مسند الیہ ہو۔ نمبر 2 ہے خبر۔ خبر وہ مسند ہے جو مبتدا کے ساتھ مل کر جملہ مفیدہ بنتا ہے، جیسے زید قائم۔ اب آگے مبتدا کی 3 اقسام ہیں، یعنی 3 طرح سے اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 تو یہ کہ مبتدا اس میں صریح ہو، جیسے ربنا اللہ، اور مبتدا اس میں معول ہو، جیسے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ اور نمبر 2 ہے کہ وہ مبتدا جس کی خبر ہو، جیسے زید قائم، اور کبھی مبتدا صیغہ صفت ہوتا ہے جو حرف نفی یا استفہام کے بعد واقع ہو اور اس میں ظاہر کو رفع دے، جیسے اقائم زید۔ نمبر 3 مبتدا جو اکثر معرفہ ہوتا ہے، جیسے زید قائم، اور کبھی نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے، جیسے عند زید نمرۃ اور فی الدار رجل۔ یہ 3 طرح کی اقسام ہیں مبتدا کی۔ اب ہے خبر کی تقسیم۔ خبر کی 2 طرح سے تقسیم ہوتی ہے، ایک ہے مفرد، دوسری ہے جملہ۔ سب سے پہلے ہے مفرد۔ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ نمبر 1 اس میں جامد ہو، جیسے ھذا غلام، یا پھر مشتق ہوگی جیسے اللہ خالقنا، یا پھر مصدر ہوگا جیسے ھذا ذکر، یا پھر علم ہوگا جیسے هو اللہ، یا پھر اس میں اشارہ جیسے انتم ہؤلاء، یا پھر مرکب اضافی جیسے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نمبر 7 ہے مرکب توصیفی ہو، جیسے ہوا قرآن مجید۔ نمبر 8 ہے ظرف ہو، جیسے اللہ معنا۔ اور نمبر 9 ہے جار مجرور ہو، جیسے الحمدللہ۔ نمبر 10 ہے اسم موصول ہو، جیسے اولئک الذین صدقوا۔ دوسری قسم خبر کی ہے کہ جو جملہ ہو۔ خبر کبھی جملہ خبریہ ہوتی ہے، خواہ وہ جملہ خبریہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو۔ اور خبر جب جملہ ہو تو اس میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے، وہ ضمیر جو مبتدا کی طرف لوٹے، اور واحد، تثنیہ، جمع، تذکیر و تانیث وغیرہ میں مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، جیسے زید ابوہ قائم، اور والشمس تجری لمستقر لہا، جس طرح کہ سورۃ یاسین میں بھی آتا ہے۔ اسی طرح جملہ فعلیہ بھی 2 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 ظرفیہ ہو، جیسے عندی مال، یعنی عندی کا مطلب ثبت مال عندی، یا پھر شرطیہ ہو، جیسے زید ان سرق یقطع یدہ۔ کبھی ایک مبتدا کی زیادہ خبریں بھی آ سکتی ہیں، کیونکہ خبر حکم ہے اور مبتدا محکوم علیہ ہے، اور مبتدا فرد واحد پر کئی طرح کے حکم لگ سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کی مثالیں وافر ہیں۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ ہوا مبتدا ہے، الغفور بھی خبر ہے، الودود بھی خبر ہے، ذو العرش بھی خبر ہے، المجید بھی خبر ہے، فعال بھی خبر ہے۔ مبتدا اور خبر میں عامل کون سا ہے، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ سیبویہ رحمہ اللہ اور جمہور نحویوں کے نزدیک مبتدا جو ہے یہ ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہوتا ہے، اور خبر مبتدا کی وجہ سے مرفوع ہوتی ہے، لہذا مبتدا میں عمل معنوی اور خبر میں عمل لفظی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مبتدا اور خبر دونوں میں عمل معنوی ہے، یعنی مبتدا میں بھی ابتدا ہے اور خبر میں بھی ابتدا ہے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ مبتدا کو ابتدا نے رفع دے دیا اور خبر کو مبتدا اور ابتدا دونوں نے رفع دے دیے، لہذا مبتدا میں عمل معنوی اور خبر میں عمل لفظی و معنوی۔ یہ اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن صحیح بات جمہور کی ہے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ مبتدا کو خبر نے رفع دی ہے اور خبر کو مبتدا نے، یعنی ایک نے دوسرے کو اور دوسرے نے پہلے کو۔ لیکن ان میں سے سب سے پہلا مذہب زیادہ راجح ہے، جو کہ سیبویہ اور جمہور بصریین اور جمہور نحات کا ہے۔ مبتدا کے بعض احکامات۔ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے کیونکہ وہ محکوم علیہ ہے، اور محکوم علیہ کا معلوم ہونا تو ضروری ہے، تو جو معلوم ہو
جس کی معرفت ہو اس کو معرفہ کہتے ہیں۔ نمبر 2 ہے کہ یا پھر کم از کم جو نکرہ ہو پھر وہ نکرہ مخصوصہ ہو، ورنہ اس پر حکم لگانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ کہ نکرہ مخصوصہ کیا ہے، اس کی چند مثالیں۔ نمبر 1 کہ خبر مقدم ہو جو ظرف یا جار مجرور ہو اور مبتدا نکرہ ہو، جیسے فی الدار رجل اور عند زید نمرۃ۔ دوسرا ہے کہ نکرہ سے پہلے استفہام ہو، جیسے حل فتن فیکم، کیا تمہارے اندر کوئی نوجوان ہے، یا پھر حل رجل فی الدار۔ نمبر 3 ہے کہ نکرہ سے پہلے جب نفی ہو، جیسے ما احد خیر منک، احد النکرہ سے پہلے نفی ما آ چکی ہے۔ نمبر 4 ہے جب نکرہ کی صفت لائی جائے، جیسے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ۔ اور نمبر 5 ہے کہ نکرہ عاملہ ہو، جیسے رغبۃ فی الخیر خیر۔ اور نمبر 6 ہے کہ نکرہ مضاف ہو، جیسے عمل بر یزین۔ نمبر 7 ہے نکرہ شرط ہو، جیسے من یکم اکم معہ۔ نمبر 8 ہے سوال کا جواب نکرہ ہو، جیسے من عندک کے جواب میں کوئی کہہ دے رجل، یعنی رجل عندی۔ نمبر 9 ہے کہ نکرہ عامہ ہو، جیسے کل یموت ہو، کل یہ عام ہے۔ نمبر 10 ہے نکرہ سے پوری نو مقصود ہو، جیسے ثوب لبست و ثوب اجر۔ اور نمبر 11 ہے کہ نکرہ دعا واقع ہو، جیسے سلام علی الیاسین۔ اور نمبر 12 ہے کہ نکرہ میں تعجب کا معنی ہو، جیسے ما احسن زیدن۔ نمبر 13 یہ ہے کہ نکرہ موصوف کے قائم مقام آیا، جیسے مؤمن خیر من کافرین، اصل میں تھا کہ رجل مؤمن خیر من کافرین۔ نمبر 14 ہے کہ نکرہ مصغر ہو، جیسے رجیل عندنا، کیونکہ تصغیر میں وصف کا معنی ہوتا ہے، اصل میں رجل حقیر عندنا تھا، رجیل جو ہے یہ رجل حقیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 15 ہے کہ نکرہ میں حصر کا معنی پایا جائے، جیسے شر احر داناب، یہ اصل میں ما احر داناب الا شر تھا۔ نمبر 16 ہے کہ نکرہ سے پہلے واو حالیہ ہے، جیسے سرینا و نجم قد اضاء۔ نمبر 17 ہے کہ نکرہ کا معرفہ پر عطف ہو، جیسے زید و رجل قائمان، زید معرفہ ہے اور رجل نکرہ کا اس پر عطف ہے۔ نمبر 18 ہے کہ نکرہ کا وصف پر عطف ہو، جیسے تمیمی و رجل فی الدار۔ نمبر 19 ہے کہ نکرہ پر موصوف کا عطف ہو، جیسے رجل و امرأۃ طویلۃ فی الدار۔ نمبر 20 اس کی قسم اور مثال یہ ہے کہ نکرہ مبہم ہو، جیسے مرصعۃ بین ارصاغہ، اس کا مطلب ہے کہ جس کی کلائیوں میں تعویذ پہنائے گئے ہوں، یہ مبہم ہے۔ نمبر 21 ہے نکرہ لولا کے بعد آ جائے، جیسے لولا استوار لعودی کل ذی مقۃ۔ اور نمبر 22 ہے کہ نکرہ فا جزائیہ کے بعد آئے، جیسے ان ذهب عیر فعیر فی الرباط۔ نمبر 23 ہے نکرہ پر لام ابتدا ہے، جیسے لرجل قائم۔ اور نمبر 24 ہے نکرہ کم خبریہ کے بعد آئے، جیسے کم عمت لک یا جریر و خالہ، یہ کم خبریہ کے بعد آیا ہے۔ یہ 24 مثالیں ہیں نکرہ مخصوصہ کے مبتدا بننے کی۔ ویسے تو 30 لکھی ہوئی ہیں ابن عقیل کے شارح رحمہ اللہ نے، لیکن ان کو اگر مختصر کریں یا ملا لیں ایک دو کو ساتھ تو یہ 24 بنتی ہیں، جو میں نے الحمدللہ ذکر کر دی ہیں۔ اب بات ہے کہ مبتدا مقدم کب ہوتا ہے۔ مبتدا کے لیے اصل یہ ہے کہ وہ مقدم ہو، اسی لیے فی داری ہی زید کہنا جائز ہے اور صاحبہا فی الداری کہنا ناجائز ہے۔ درج ذیل صورتوں میں مبتدا کو مقدم لانا واجب ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں، جیسے زید اخو کا۔ نمبر 2 ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں تخصیص میں برابر ہوں، جیسے افضل منی افضل من کا، یا اکبر من کا سنن اکثر من کا تجربتاً، یہ یہاں پر تخصیص کی نوع مراد ہے۔ نمبر 3 ہے مبتدا کی خبر جملہ فعلیہ ہو اور اس کے اندر ضمیر مستتر ہو جو مبتدا کی طرف لوٹے، جیسے زید قامہ، قامہ کے اندر ضمیر مبتدا زید کی طرف لوٹ رہی جو کہ ہوا ہے۔ نمبر 4 ہے مبتدا کو انما یا
ما اور الا کے ساتھ خبر کے ساتھ خاص کیا جائے، جیسے انما انت منذر، اور ما اور الا کی مثال ہے ما محمد الا رسول۔ نمبر 5 ہے مبتدا ایسا کلمہ ہو جس کو ابتدا میں لانا ضروری ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون کون سے کلمات ہیں، تو 8 کلمات ہیں اور ان کی مثالیں بھی پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1 ہے اسماء استفہام جیسے من ابو کا۔ نمبر 2 ہے اسماء شرط جیسے من یکم اکم معہو۔ نمبر 3 ہے کم خبریہ جیسے کم کتاب مفید۔ نمبر 4 ہے ما تعجبیہ جیسے ما احسن زیدن۔ اور نمبر 5 ہے ضمیر شان جیسے هو اللہ احد۔ نمبر 6 ہے ضمیر قصہ جیسے ہی الدنیا تعطى وتمنع۔ نمبر 7 ہے لام ابتدا جیسے لرجل قائم۔ اور نمبر 8 اس کی مثال ہے وہ اسم جس میں شرط کے معنی پائے جائیں اور اس کی خبر پر فا ہے، جیسے الذی یجیب فلہ درہم، جو جواب دے گا اس کو درہم ملے گا۔ یہ تو ہو گئی مبتدا کی تقدیم۔ تو خبر کی تقدیم اس کی بھی 5 صورتیں ہیں مختصراً۔ نمبر 1 جب خبر ان الفاظ میں سے وہ جو شروع کلام میں آتے ہیں، یعنی جیسے کئی فعالو کا یا پھر اوپر والے جو میں نے الفاظ بتائے ہیں ان میں سے کوئی۔ نمبر 2 ہے مبتدا کے تحقیق کی کوئی اور صورت نہ ہو سوائے تقدیم خبر کے، یعنی یہ پتہ نہ چلے کہ مبتدا کون سا ہے سوائے اس کے کہ ہم خبر کو مقدم کر دیں۔ اس کی مثال جیسے این زیدن، سوال کیا جاتا ہے زید کہاں پہ ہے۔ نمبر 3 جب خبر ظرف یا جار مجرور ہو اور مبتدا بھی نکرہ ہو جیسے فی الدار رجل یا پھر عندی مال۔ نمبر 4 ہے خبر کے متعلق کی ضمیر مبتدا میں ہو جیسے ام علی قلوب اقفالھا۔ اقفال یہ مبتدا ہے، اس کے اندر ضمیر مبتدا کے اندر موجود ہے تو ظاہری بات ہے پہلے خبر گزر چکی ہے تو پھر ہی یہ بعد میں ضمیر آئی ہے مبتدا کے ساتھ، ورنہ تو اضمار قبل ذکر لازم آئے گا جو کہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 5 ہے جب خبر کو انما یا ما اور الا کے بعد مبتدا کے ساتھ خاص کیے جائے، جیسے انما السابق محمد، یا پھر ما اور الا کی مثال ہے مل خطیب الا علی۔ جب خبر ظرف یا جار مجرور ہو تو اس سے پہلے فعل یا شبہ فعل کا ہونا ضروری ہے، اگر وہ کلام میں موجود ہو تو اس کو ظرف لغو کہیں گے، جیسے انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ لغو کا معنی محروم ہونا ہے، چونکہ یہ اپنے عامل کی جگہ قرار پکڑنے سے محروم رہتی ہے اس لیے اس کو ظرف لغو کہتے ہیں۔ اور اگر کلام میں موجود نہ ہو تو اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں، جیسے عندی کتاب، چونکہ یہ اپنے عامل کی جگہ قرار پکڑتی ہے اس لیے اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں۔ یہ تمام دونوں تعریفات جو ہیں یہ علامات النحویہ ایک کتاب ہے جو کہ عربی تراکیب کے اندر بہت ہی مفید ہے، اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ اگر ظرف مستقر خبر کے قائم مقام ہو تو اس کے متعلق کے بارے میں اختلاف ہے۔ بصریین جو نحات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا متعلق فعل ہوگا کیونکہ وہ اپنے عامل رافع کی جگہ آئی ہے اور فعل عمل کرنے میں اصل ہے، جبکہ کوفی کہتے ہیں کہ اس کا متعلق اسم ہوگا کیونکہ وہ خبر کی جگہ آئی ہے اور اصل خبر میں افراد ہے۔ راجح بات بصریوں کی ہے کہ اس کا متعلق اسم ہوگا کیونکہ وہ خبر کی جگہ پہ آئی ہے۔ مبتدا اور خبر کا حذف کرنا۔ نمبر 1 جب قرینہ موجود ہو تو مبتدا کو حذف کرنا جائز ہے، جیسے الہلال واللہ ای ھذا الہلال واللہ۔ خبر کو حذف کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے جوازی اور دوسرا ہے وجوبی۔ جوازی جب قرینہ پایا جائے تو خبر کو حذف کرنا جائز ہے، جیسے خرجت فاذا السبع واقف، یعنی ای واقف۔ واقف خبر جو ہے وہ یہ معذوف ہے، جب نکلتا ہے نا تو آدمی نے کسی درندے کو دیکھتے ہی کہہ دیا خرجت فاذا السبع، میں نکلا پس اچانک درندہ، تو اس کا مطلب واقف یہاں پر معذوف ہے۔ نمبر 2 ہے وجوبی۔ خبر کے وجوبی حذف کے 4 مقامات ہیں۔ نمبر 1 لولا کے بعد مبتدا ہے تو اس کی خبر کو حذف کرنا لازم ہے، جیسے لولا انتم لکن مؤمنین۔ سورہ سبا کے 3 رکوع میں جو مستضعفین ہیں وہ متکبرین یا اپنے بڑوں کو کہیں گے نا کہ تم اگر نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، یعنی لولا انتم مانعون، اگر تم ہمیں ایمان سے نہ روکتے ہو تو ہم مومن بن جاتے۔
قال الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنہ مؤمنین۔ نمبر 2 ہے جب مبتدا مقسم بھی ہو اور اس کی خبر قسم ہو، جیسے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، یعنی اصل میں تھا لعمرک قسمی، تیری عمر کی مجھے قسم ہے۔ نمبر 3 ہے واو بمانا مع کے بعد بھی خبر وجوباً حذف ہوتی ہے، جیسے کل انسان وعملہ ای کل انسان مقرون مع عملہ، اصل میں تھا کل انسان وعملہ۔ اس کا اصل عبارت اگر دیکھیں تو وہ اس طرح ہے کہ کل انسان مقرون مع عملہ۔ نمبر 4 ہے جب مبتدا حال سے پہلے آ جائے جو حال خبر کے قائم مقام ہو، جیسے ذہابی راجلاً ای ذہابی حاصل، میرا پیدل چلنا۔ نمبر 5 ہے کان وغیرہ کا اسم، اس سے مراد افعال ناقصہ ہیں جو جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور